یتیم خانے میں جب بھی کوئی نیا یتیم بچہ لایا جاتا تو شروع شروع میں وہ خوب روتا، لیکن پھر چپ کر جاتا۔ میں یتیم خانے کا ڈاکٹر تھا، اکثر مجھ کو محسوس ہوتا یہاں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے۔ اکثر لوگ بچیوں کو گود لے جاتے اور بچوں کو گود نہ لیتے۔ ایک روز ایک 7 سال کی بچی کی اچانک موت ہوئی تو انچارج نے مجھ کو مکمل چیک اپ کرنے سے روک دیا، لیکن اس کی گردن پر نظر پڑتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے چپ چاپ ایک نمبر پر میسج کر دیا اور ٹھیک 15 منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں معمول کے مطابق میں اپنے وقت کے یتیم خانے پہنچ چکا تھا۔ کہنے کو میں نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی تھی، مگر اس کے باوجود مجھے کہیں اچھی نوکری نہیں مل پائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس یتیم خانے میں اپنی نوکری سر انجام دے رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اچانک باہر سے شور کی آواز آئی تھی۔ یقیناً یا تو کسی بچے کو لایا گیا تھا یا کسی بچے کو اڈاپٹ کیا جا رہا تھا۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور باہر آ گیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وارڈن ایک معصوم بچے کو بیلٹ سے مار رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ انتظامیہ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس بچے کو مار لگتے دیکھ رہی تھی۔ میں فوراً آگے بڑھا اور اس وارڈن کے بیلٹ تھامتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اس طرح کسی بچے کو تشدد کا نشانہ کیسے بنا سکتی ہیں؟ آپ پیچھے ہو جائیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا کام یہاں علاج کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا نہیں کہ بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی ہے۔ ایک وارڈن پر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بچوں کو سلیقہ سکھانے کی، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھ سے بیلٹ لینا چاہا، جبکہ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے میری موجودگی میں کسی بچے کو ہاتھ بھی لگایا تو آج آنر کو تمہاری شکایت نہ کی تو میرا نام بھی منہاج نہیں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا، یا تو یہاں پر میں کام کروں گی یا پھر تمہاری وجہ سے بچے بگڑ رہے ہیں۔ دن بدن سب کے منہ میں زبان آ رہی ہے۔ وہ دن روز دور نہیں کہ جب یہی بچے ہمارے سر پر کھڑے ہو کر شور مچائیں گے اور تم ان کو بڑھاوا دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وارڈن اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں فوراً اس بچے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس نے اتنی ظالمانہ انداز میں اسے مارا تھا کہ جگہ جگہ نیل پڑ گئے تھے، ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ میں نے فوراً اسے گود میں تھاما تھا اور سیدھا اپنے کیبن میں لے گیا۔ وہی بیٹا بیٹھ کر میں جلدی جلدی اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا، یقیناً اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، اس طرح مایوس نہیں ہوتے، اگر تم رو گے تو سوائے تمہیں تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ دیر میں محمود صاحب آئیں گے، تم ان سے شکایت کر کہ یہ عورت تم سمیت اور بچوں کو بھی بہت مارتی ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ اگر میں نے اپنا منہ کھولا تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، پلیز ڈاکٹر مجھے بچا لے۔ اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا مطلب؟ کون تمہیں مارے گا؟ اور کون سا راز تمہارے پاس موجود ہے؟ اگر تم نے منہ کھولا تو یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں واقعی حیران رہ گیا۔ یقیناً کوئی تو بات تھی جبھی بچے اس طرح بول رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، نہیں تھے، کوئی راز نہیں ہے، نہیں اور نہ کوئی بات ہے۔ پلیز آپ آئندہ ہمارے درمیان نہیں آنا۔ اگر کوئی مجھے مار رہا ہو تو نہیں بچانا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی اور کی جان خطرے میں آئے۔ یہ کہتے ہی وہ بیڈ سے اتر کر سیدھا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ میں ایک عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا کہ ہوا کیا ہے؟ اس بچے نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے؟ چند لمحے میں اپنی جگہ پر کھڑا اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب میرے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔
میں نے اجازت دی تو انتظامیہ کا ایک آدمی تھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو باس بلا رہے ہیں۔ میں فوراً بولا، کیوں، سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے ہی آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ 10 منٹ میں آپ باس کے کیبن میں ہونے چاہیے، ورنہ آپ کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہتے ہی وہ شخص چلا گیا تھا، جبکہ میں ایک عجیب الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ بات اس نے کیوں کہی کہ آخر وجہ کیا تھی؟ میں نے ایک بچے کو پروٹیکٹ کیا تھا، اس کی مدد کی تھی، پھر مجھے اس طرح کیوں بولا گیا تھا کہ اگر میں نہ پہنچا تو سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس کا صاف مطلب تھا کہ اگلی طرف سے کافی سختی سے مجھے یاد کیا جا رہا تھا۔ چند لمحے میں اپنی جگہ پر بیٹھا اس حوالے سے ہی سوچتا رہا، اور پھر خود کو سنبھال کر میں باس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر انہوں نے الٹی بات کی تو میں باقی باتیں بھی ان کے سامنے رکھوں گا، جو یہاں کے انتظامیہ کے لوگ اور برڈن کر رہے تھے، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کرنے والا ہوں۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں باس کے کمرے کے پاس آ گیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو فوراً ہی مجھے اندر بلا لیا گیا۔ مجھ سے پہلے ہی وارڈن موجود تھی اور انتظامیہ کے 2 آدمی بھی کھڑے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو باس مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کو یہاں پر ہم نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ خیر، نہ خیریت، بلکہ آج وہ سیدھا مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا کہ بے شک سر، مجھے یہاں پر علاج کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے آگے بولنے سے روک دیا تھا، اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ جب آپ کو اس کام کے لیے رکھا گیا ہے تو آپ کیوں دوسروں کے کام میں مداخلت کر رہے تھے؟ کیا آپ وارڈن ہیں یا پھر انتظامیہ کے آدمی جو آپ بیچ بچاؤ کر رہے ہیں؟ اگر یہ عورت اس بچے کو مار رہی تھی تو آپ کو کیا میں نے حق دیا ہے کہ آپ درمیان میں آ کر انہیں روکیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بچے نے کیا حرکت کی ہے؟ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نہایت سخت لہجے میں بولا، محمود صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس ادارے کے بڑے ہیں، آپ پر لازم ہے کہ معصوم بچوں کو پروٹیکٹ کریں۔ یہ یتیم خانہ ہے، سرکاری اسکول یا ملازمت گاہ نہیں، جہاں پر ایک پھول سے بچے کو آپ جانوروں کی طرح پیٹتے رہیں۔ کس نے حق دیا ہے آپ کو اس طرح اس خاتون کو کہ ایک معصوم بچے کو یہ ڈنڈے سے مارے؟ اگر حکومت تک اس بات کی خبر پہنچ گئی تو آپ کا یہ ادارہ بند کر دیا جائے گا، جہاں سے بھی آپ کو فنڈ ملتے ہیں سب روک دیے جائیں گے۔ سر، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، اب کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کا ٹرمینیشن لیٹر تیار کروا سکوں کہ آپ کو یہاں سے نکال دوں؟ میرے پاس اگر کام کرنا ہے تو اپنے کام تک محدود رہیں، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ بخوبی نبھا رہا ہے۔ اور رہی اس عورت کی بات، تو میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ اگر ہر اس بچے کی مار لگائی جائے جو بدتمیزی کرے اور چوری کرے۔ اس بچے نے سامان چوری کرنے کی جرت کی تھی۔ اگر آج ہم انہیں روکیں گے نہیں تو کل جب یہ باہر نکلیں گے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری اس ادارے سے کوئی بھی نالائق بچہ نکلے۔ ان کی بات سن کر میں نے افسوس سے سر ہلایا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ بے شک سر، اگر اس نے چوری کی تھی تو آپ اس کو سمجھاتے، نہ کہ ابھی میں اپنا جملہ مکمل کرتا۔ اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں یہاں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں کہ یتیم خانے کے معاملات سے دور رہیں۔ یہاں آپ کو ملازمت دی گئی ہے، اسے نبھائیں، اور اگر نہیں نبھا سکتے تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے باہر کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ اب میں جا سکتا ہوں۔ میں نے ایک قہر آلود نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی
اور خاموشی سے نکل کر اپنے کیبن کی طرف آ گیا تھا۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ محمود صاحب تو بہت ہی خاص آدمی تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ ان کا دل بہت ہی نرم تھا، تو آج انہوں نے میرے ایسے ایکشن پر مجھے کیوں سنایا؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھا اس بارے میں سوچتا رہا، اور پھر تھک ہار کر میں نے اپنے گھر کی راہ لے لی، کیونکہ مزید وہاں بیٹھ کر میرا دماغ ہی خراب ہوتا۔ راستے بھر بھی میرے دماغ میں یہی باتیں چلتی رہی کہ اس وارڈن نے اس بچے کو کیوں مارا تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا کہ یتیم خانے کے بچے چوری نہیں کرتے، کیونکہ چوری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ باہر نہیں جا سکتے، انہیں وہیں رہنا ہوتا تھا۔ تو بھلا چوری کا کیا فائدہ؟ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ لیکن کیا اس بات کا مجھے بالکل علم نہیں تھا؟ اس یتیم خانے میں آئے ہوئے مجھے کچھ ہی روز ہوئے تھے، شاید اسی لیے میں یہاں کا نظام بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مختصر مسافت طے کر کے میں اپنے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ معمول کے مطابق میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی اور میری ماں چارپائی پر بیٹھی میری بیٹی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیٹی بھاگ کر میرے پاس آئی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی، جبکہ میں نے اسے پیار کیا تھا اور اپنے ساتھ ہی چارپائی پر بٹھا لیا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی باہر آ گئی تھی اور حیران ہو کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ آج اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ جبکہ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اسے پانی لانے کا بولا تھا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر یہی بول رہی تھی کہ کوئی ٹینشن کی بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ جبکہ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ چند لمحے بعد پانی وغیرہ پی کر تھوڑا فریش ہو گیا تھا۔ اب ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن ابھی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھتا اس سے پہلے ہی میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل نکال کر دیکھا تو سامنے محمود صاحب کا نمبر تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کوفت ہوئی تھی، لیکن پھر میں سر جھٹک کر کال ریسیو کر چکا تھا۔ اگلی طرف سے جو خبر مجھے سنائی گئی وہ سن کر میرے اعصاب تن گئے تھے۔ میں بے اختیار یتیم خانے کی طرف بھاگا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کبھی بھی وہاں سے اتنی جلدی لوٹ کر نہیں آتا۔ تقریباً 15 منٹ کا راستہ میں نے 8 منٹ میں عبور کیا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ جس بچے کو وہ وارڈن بری طرح سے مار رہی تھی، اس نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ میں جب یتیم خانے میں داخل ہوا تو اس بچے کے گرد سر گرہ لگائے کھڑے تھے۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا تھا۔ میں نے فوراً اسے گود میں اٹھا کر اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ گرتے ہی دم توڑ گیا تھا۔ میں نے حیران ہو کر چھت کی طرف دیکھا۔ بے شک 2 منزلہ سے وہ کودا تھا، لیکن اچانک مر جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ چکے تھے، سر میں چوٹ لگی تھی، لیکن بر وقت مر جانا یہ حیران کن عمل تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کا چیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ گرنے سے ہی اس کی موت ہوئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ ابھی میں اٹھا کر اسے کیبن کی طرف لے کر جاتا، اس سے پہلے ہی محمود صاحب اپنے کیبن سے باہر آئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کہاں لے جا رہے ہو؟ یہ سرد خانے جائے گا، غسل وغیرہ کر کے اب اس کو دفنانے کی تیاری کرنی ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، نہیں سر، اس کا انتقال گرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے۔ 2 منزل سے گر کر کون مرتا ہے؟ بے شک اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے تھے، سر میں چوٹ آ سکتی تھی، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی، لیکن یہ مر گیا سر کوئی اور بات ہے، آپ میری بات مان لیں۔ مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جا کر آپ اپنے کام پر دھیان دیں، اور آپ اتنی جلدی گئے ہی کیوں تھے؟ اگر آپ ہوتے تو بر وقت بچے کا علاج کر سکتے تھے۔ انہوں نے الٹا مجھے ہی سنا دیا تھا۔
اور انتظامیہ کے حوالے اس بچے کو کر کے انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ فوراً اسے سرد خانے پہنچایا جائے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی تھی۔ محمود صاحب کا اتنا جلد باز انداز میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میری نظر بے اختیار اس وارڈن پر گئی جو ایک طرف کھڑی ہوئی چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ لمحے بھر کے لیے مجھے اس عورت پر شک گزرا تھا کہ کیا اس نے اس بچے کو مارا، لیکن کیوں؟ صرف ایک چوری کرنے پر بھلا کون قتل کر سکتا ہے، وہ بھی ایک یتیم بچے کا؟ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور خاموشی سے جا کر اپنے کیبن میں بیٹھ گیا۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ کوئی گڑبڑ ضرور تھی جو مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اب چاروں طرف خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ خودکشی نہیں تھی بلکہ قتل تھا، اور کوئی مانے یا نہ مانے، مگر مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک بار پھر باہر شور ہوا۔ یقیناً اس بچے کی میت آ گئی تھی۔ میں باہر گیا تو تمام بچے اس کی میت کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ یقیناً وہ بچہ کافی ملن نثار تھا، جبھی ہر ایک بچے کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی تدفین کا وقت آ گیا تھا۔ محمود صاحب نے مجھے بالکل بھی اجازت نہیں دی تھی کہ میں جنازے میں جاؤں، حالانکہ میں تدفین میں شامل ہونا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے، آپ یہیں پر ٹھہریں۔ اگر خدا نخواستہ کسی اور بچے نے ایسی حرکت کی تو آپ معاملہ سنبھال لینا۔ ان کی بات درست تھی اور معاملہ واقعی گمبھیر تھا، اس لیے میں وہیں ٹھہر گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس انتقال کو آج پورا ایک ہفتہ بیت گیا تھا، لیکن اس دن کے بعد ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جو میری آنکھوں میں کھٹکتا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں کیبن میں بیٹھا کچھ اہم فائل دیکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے اجازت دی تو ایک بچی اندر داخل ہوئی۔ لگ بھگ عمر اس کی 7 سال کے درمیان تھی۔ وہ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ ڈاکٹر صاحب میری مدد کریں، میں اڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ مدثر کا کہنا تھا کہ اڈاپٹ ہوئی بچیاں محفوظ نہیں رہتیں۔ مجھے نہیں جانا، آپ سب کی مدد کرتے ہیں نا۔ اس دن آپ نے وارڈن سے مدثر کو بچایا بھی تھا، پلیز میری مدد کریں۔ میں حیران ہوا تھا اور فوراً بولا کون مدثر، جبکہ وہ فوراً بولی کہ ڈاکٹر جس کا انتقال ہوا ہے، ابھی جس خودکشی کی تھی۔ میں بے اختیار بولا کیا مطلب؟ مدثر کو کچھ معلوم حاصل تھی؟ وہ بولی کہ جی، ایک بار مدثر نے چھپ کر محمود صاحب اور اس کے ساتھیوں کی بات سنی تھی، جبھی تو وارڈن اسے مار رہی تھی۔ اس نے ہم سب کو بتایا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اڈاپٹ نہ ہو، شور مچا دے، رونا شروع کر دے، لیکن اڈاپٹ نہ ہو۔ میں تم سب کی مدد کروں گا، لیکن اچانک اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اسی وجہ سے ایک ہفتہ تک معاملہ ٹل گیا۔ جو بھی بچیاں اڈاپٹ ہونے والی تھیں ان سب کو روک دیا گیا۔ لیکن سر، مجھے پتہ ہے وہ باری میری ہے اور مجھے اڈاپٹ نہیں ہونا، میں یہی رہنا چاہتی ہوں۔ مدثر کی باتیں مجھے خوف زدہ کر چکی ہیں۔ میں پیلی دال کھا لوں گی، روٹی آدھی کھا لوں گی، لیکن میں اڈاپٹ نہیں ہوں گی، اور پلیز آپ میری مدد کر دیں۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازہ کھلا تھا اور وارڈن اندر داخل ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی آؤ مریم، تمہیں لینے کے لیے آ چکے ہیں، جبکہ وہ بے اختیار روحی مچل رہی تھی۔ مجھے کہنے نہیں جانا، میں کہیں اڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی، پلیز آج مجھے نہ لے کے جائیں میم، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ اس کا انداز میرے رونگٹے کھڑے کر چکا تھا۔ میں فوراً بولا اگر وہ نہیں اڈاپٹ ہونا چاہتی تو آپ لوگ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ خاموش رہا کرو، اور تم آ رہی ہو یا نہیں، یا پھر میں محمود صاحب کو بلاؤں؟ جبکہ وہ اب خوف سے کانپنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وارڈن اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا چکی تھی۔ میں بھی فوراً ہی باہر کی طرف لپکا تھا
تمام لڑکیاں اور لڑکے ایک طرف خوف سے کانپ رہے تھے، جبکہ مریم کو زبردستی وہ وارڈن آفس میں لے گئی تھی۔ میرا لہجہ لمحے بھر کے لیے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معاملہ آسان نہیں تھا، کچھ تو گڑبڑ تھی۔ ایک بہت بڑا کھیل یہاں پر کھیلا جا رہا تھا، وہ بھی ان معصوم بچوں کے ساتھ۔ یہ بات حقیقت تھی، میں بھی کئی دنوں سے یہ نوٹ کر رہا تھا۔ اڈاپٹ صرف لڑکیاں ہو رہی تھی، ایک بھی لڑکے کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ مجھے یہاں پر آتے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ یہ ادارہ نہیں تھا بلکہ کوئی کالا گڑھا تھا جہاں پر کسی قسم کا دھندا کیا جا رہا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، کیونکہ ابھی جلد بازی کر کے میں کسی کے لیے بھی مشکل کھڑی نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دن خاموشی کے نظر ہو چکے تھے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، صبح سویرے ہی اپنی ڈیوٹی پر آ چکا تھا۔ ابھی تک وارڈن نہیں اٹھی تھی۔ میرا ارادہ کچھ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کا تھا۔ مدثر نے آخر ان لوگوں کو ایسا کیا بتایا تھا جو یہ سب اڈاپشن سے اتنا گھبرا چکے تھے؟ میں سیدھا لڑکوں والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کچھ بچے جاگ چکے تھے اور کچھ سو رہے تھے۔ میں ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا جو ابھی ابھی جاگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا تھا تو میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ تم سے ایک بات پوچھوں، مجھے بتاؤ گے؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ میں فوراً بولا کہ مدثر کو جانتے ہو؟ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سر جھکا کر وہ مدھم لہجے میں بولا، وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، ہم دونوں ایک ساتھ اسی بستر پر لیٹتے تھے۔ آج وہ نہیں ہے تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ بہت اچھا تھا، اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا تھا، کئی بار اپنے منہ کا نوالا ہمیں دے دیا کرتا تھا، لیکن دیکھیں آج وہی ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خود سے زیادہ کسی کا نہ سوچو، اپنے بارے میں ہمیشہ پہلے سوچو، ورنہ تو اسی طرح بے دردی سے مار دیے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر میں فوراً بولا تھا کہ کیا مطلب؟ اس نے تو خودکشی کی تھی نا، چھت سے چھلانگ لگا کر خود کو ختم کیا تھا۔ میرا محض اتنا کہنا تھا کہ اس نے بے اختیار میری طرف دیکھا تھا اور ایک دم بولا، آپ ڈاکٹر ہو کیا؟ آپ کو پتہ نہیں چلا قتل اور خودکشی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا کبھی کوئی 2 منزل سے گر کر مرا ہے؟ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں فوراً بولا کہ ہاں، مجھے اس بات کا اندازہ ضرور ہوا تھا، لیکن یقین مکمل نہیں تھا۔ تم مجھے بتا سکتے ہو اس نے محمود صاحب کے کمرے سے ایسا کیا سنا تھا جو وہ سب کو اڈاپٹ ہونے کے لیے منع کر رہا تھا؟ کیونکہ وارڈن نے اسے مارا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میں نے ایک لفظ بھی بتایا تو میرے لیے بہت بڑا عذاب کھڑا ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کسی بھی قسم کی مشکل پیش آئے، اس لیے میں معذرت ہوا ہوں۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر باتھ روم چلا گیا تھا، جبکہ میں اپنی جگہ پر سن بیٹھا رہا۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، اس نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس کا قتل ہوا تھا، اور قتل کرنے والا کون تھا اس بات کا اب پتہ مجھے ہر حال میں لگانا تھا۔ بے شک میں اپنی جگہ مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اگر مدثر کو قتل کیا جا سکتا ہے تو مجھے مارنا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میں مزید یہ ظلم ہوتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انسانیت کے ناطے ہی مجھے کوئی قدم اٹھانا ہی تھا۔ آج میں نے وقت سے پہلے ہی چھٹی لے لی تھی۔ محمود صاحب کو آگاہ کر کے میں گھر کے لیے نکلا تھا، مگر میرا رخ سیدھا میرے دوست کے پولیس اسٹیشن کی جانب تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ کیا پتہ وہ مجھے کوئی سمجھاؤ یا سجھاؤ دے دے۔ ایک لمحے مسافت طے کر کے میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو اتفاقی طور پر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ کاش میں فون کر کے آ جاتا۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر اس سے رابطہ کیا تو وہ دورے پر گیا ہوا تھا۔ واپسی اس کی 2-3 دن سے گھنٹے بعد ہونی تھی۔ تھک ہار کر میں گھر لوٹ آیا، لیکن میرا دماغ یتیم خانے میں ہی اٹکا رہا۔
بچیوں کی اڈاپشن، مدثر کا قتل، یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا دماغ صرف اس بچے کی بات میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، کہ آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ قتل ہے یا خودکشی؟ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں آج بھی وقت سے پہلے ہی یتیم خانے پہنچ چکا تھا، لیکن آج تو وہاں کہرام مچا ہوا تھا۔ مریم مردہ حالت میں یتیم خانے لائی گئی تھی۔ میں فوراً اس طرف لپکا، لیکن محمود صاحب نے مجھے چیک اپ کرنے سے روک دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جا کر اپنے کیبن سنبھالو، بچی مر چکی ہے، ہم اسے تدفین کے لیے سرد خانے بھیج رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم بولا، لیکن سر، آپ انویسٹیگیشن کریں، اس طرح بچیاں کیسے مر سکتی ہیں؟ 2 دن پہلے ہی تو اس کی اڈاپشن ہوئی ہے، ایسے کیسے ان لوگوں نے بچی ختم کر دی؟ وہ بالکل صحت یاب تھی، جبکہ وہ بولے کہ بچی صحت یاب نہیں تھی، اسے کینسر تھا۔ وہاں جا کر طبیعت بگڑ گئی اور پھر یہ مر گئی۔ اسے کس نے مارا نہیں ہے، طبیعی موت مری ہے، تم جا کر اپنا کیبن سنبھالو۔ لیکن میرے قدم اب رکنے والے نہیں تھے۔ یہ وہی بچی تھی جس نے آ کر مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں کچھ نہیں کر پایا۔ میں نے اپنے قدم اس بچی کی طرف بڑھائے تھے۔ میں ابھی اس کے پاس بیٹھتا، اس سے پہلے ہی میری نگاہ اس کی گردن پر گئی تھی، یعنی سارا سچ کلیئر ہو چکا تھا۔ میں اب بچی کی میت کو اس طرح جانے نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے مدثر، اب مریم، اور بھی نہ جانے کن بچوں کی بات یہاں ہوتی رہی، جن کے ذمہ دار محمود صاحب اور ان کا عملہ تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا موبائل نکالا تھا اور اپنے دوست کو میسج بھیج دیا تھا تاکہ وہ اپنی پولیس فورس لے کر یہاں پہنچ سکے۔ فوراً ہی وہاں کی انتظامیہ مریم کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے، لیکن میں نے انہیں اپنی باتوں میں الجھا کر 10 منٹ ان لوگوں کا روکا رکھا، اور ٹھیک 10 منٹ کے بعد یتیم خانے کے باہر سائرن کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی۔ لمحے بعد دھڑا دھڑ پولیس اہلکار اندر داخل ہو چکے تھے۔ فوراً ہی محمود صاحب کو حراست میں لے لیا گیا۔ وہاں کھڑے ان کی انتظامیہ کے لوگوں کو بھی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ اس بچے کے گلے پر صاف چھری کا نشان موجود تھا۔ تمام بچے روتے ہوئے ایک طرف ہو چکے تھے۔ میں فوراً مریم کی طرف بڑھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آج مریم ایک مثال تھی جس نے اپنی جان دے کر کافی بچوں کی جان کو بچا لیا تھا۔ مدثر ایک ایسا ہدف تھا جس نے میری ذہن کا بیدار کیا تھا۔ میں ان معصوم جانوں کو بچاؤں۔ فوراً ہی محمود صاحب کو ریمانڈ میں لیا جا چکا تھا۔ پھر انہوں نے تمام سچ اگل دیا تھا کہ یہ ادارے انہوں نے ایک غلط ارادے سے بنایا تھا، جہاں پر یتیم بچوں کو جمع کر کے وہ لوگوں سے فنڈ اکٹھا کرتے تھے اور انہی بچوں کو بیچ کر وہ پیسہ کما رہے تھے۔ بچیوں کو اڈاپٹ کرنے کا مقصد ان کی زندگی کو بہترین بنانا نہیں تھا، بلکہ جہنم میں جھونکنے کے برابر تھا۔ ان معصوم بچیوں کو بیرون ملک فروخت کیا جا رہا تھا، جہاں پر ان سے غلیظ کام کروایا جا رہا تھا۔ یہ لوگ نوٹ بنا رہے تھے۔ مریم کو مدثر آگاہ کر چکا تھا۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، مجھے اڈاپٹ نہیں ہونا، کسی بھی قیمت پر اڈاپٹ نہیں ہونا۔ وہاں جا کر اس نے اتنا شور مچایا، اتنا ان لوگوں کو پریشان کیا کہ تھک ہار کر ان لوگوں نے اس کا گلا کاٹ دیا۔ اگر میں غور سے اس کی گردن پر موجود نشان نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی یہ بات پکڑ نہیں پاتا کہ مریم مری نہیں ہے، بلکہ اسے مارا گیا تھا۔ مدثر نے اس روز یہی باتیں سنی تھی، ہم باقی 4 بچیوں کو بیرون ملک بھیجیں گے اور مزید 4 بچیوں کو یہیں کے ایک کوٹھے پر بیچ دیں گے، جہاں سے پیسے بھی آئیں گے اور لڑکیاں بھی ملیں گی۔ اس سے زیادہ خاص کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اس نے تمام بچیوں اور تمام بچوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ تمہیں کسی بھی قیمت پر اڈاپٹ نہیں ہونا۔
میں آج اس معصوم بچے کو سلام پیش کر سکتا ہوں جس نے اپنی جان دے کر آج ایک بہت بڑا کام کیا تھا، کئی بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ اس معصوم بچے کو ایک بہترین ادارے میں منتقل کر دیا گیا۔ مریم اور مدثر کی قبر کو بہت ہی شاندار انداز میں سجایا گیا۔ آج بھی یتیم خانے کے بچے ان دونوں بچوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ سب زندگی سلامت موجود ہیں اور ایک سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں بھی اب ایک اچھے ہسپتال میں جاب کر رہا ہوں۔ اس گروہ کو پکڑوانے کی وجہ سے مجھے سرکار نے خود ایک اچھی جگہ نوکری دی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ کی انسانیت آج بھی زندہ ہے تو رب آپ کو نوازے گا۔ آپ چھوٹے بچے ہوں یا بڑے، آپ میں انسانیت ہونی چاہیے۔ اگر انسانیت نہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کو جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، خود کو بدلیں، نہیں تو آپ سب اس کچرے کی مانند ہیں جس کی صرف لوگ تھوکنا پسند کرتے ہیں، دیکھنا نہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلیں تاکہ زندگی جینے کا مقصد تو حاصل ہو جائے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھو جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو کہانی پر ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔